عقل وہی فتین ہے، نور العلم نور۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے بیان تغیر کے بارے میں ہمارا سبق چل رہا ہے، تیسرا اس کا سبق ہے وَمِن تَوَابُعِ هَذَا النَّوْعِ۔ فرماتے ہیں اس نوع کے ساتھ ساتھ جو توابع ہیں، جو اس نوع کے تابع ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ترتب الحکم علی الاسم الموصوف بصفت، حکم کا ایسے اسم پر مرتب ہونا جو اسم کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات سمجھانے سے پہلے ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بندہ کہتا ہے جاءنی رجل صالح، میرے پاس بندہ آیا، لیکن کون سا؟ جو صالح ہے، جو صالح ہے۔ میرے پاس بندہ آیا جو صالح ہے، یعنی مطلقاً بندہ نہیں آیا، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں، بلکہ وہ بندہ آیا ہے کہ جو صالح ہے۔ رجل کی صفت لگائی ہے صالح کے ساتھ، رجل صالح، سمجھے جی؟ تو فرماتے ہیں یہ جو کسی اسم کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو، فرماتے ہیں وہ بھی اسی نوع کے ساتھ ہے، اسی نوع کے تابع ہے۔ فرماتے ہیں اس نوع کے توابع میں سے یہ بھی ہے کہ حکم اس اسم پر مرتب ہو جو اسم کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو، جو اسم کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو۔ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ التَّعْلِيقِ الحکم بذالک الوصف عندہ۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حکم کا کسی ایسے اسم پر مرتب ہونا جو اسم کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے، امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حکم کو اسی وصف کے ساتھ معلق کرنے کے مرتبے میں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی بات کو کسی شرط پر معلق کیا جاتا ہے نا، کسی بات کو کسی شرط پر معلق کیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں ایسے ہی ہے کہ حکم بھی اس اسم پر مرتب ہوگا، لیکن وہ اسم تب حکم اس پر مرتب ہوگا جب وہ اسم کسی صفت کے ساتھ متصف ہوگا، جب وہ صفت پائی جائے گی، سمجھے جی؟ وَعَلَىٰ هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، اسی پر امام شافعی فرماتے ہیں لا يجوز نکاح العامۃ الکتابیۃ، بندہ مومن کو نا لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے جی، نکاح کرنے کی، یعنی جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں نہ کر سکتا وہ کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے، اور لونڈی کسی اور کی ہوگی تو نکاح ہوگا، اپنی لونڈی ہو تو اس سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنے کے لیے لونڈی کسی اور کی ہوگی۔ آزاد کے حقوق اور ہوتے ہیں، لونڈی کے حقوق اور ہوتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری وہ لونڈیاں جو مومنہ ہیں، تمہاری وہ لونڈیاں جو یعنی اگر تم نے لونڈیوں سے نکاح کرنا ہے، لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کرنا ہے تو لونڈی بھی ایسی ہو جو مومنہ ہو، جو لونڈی کی صفت لگائی ہے کیا؟ مومنہ۔ فرماتے ہیں یہ جو مومنہ کی صفت لگائی ہے نا، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی کو کسی شرط پر معلق کیا ہے، یعنی اگر تم نے کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو اس کا مومنہ ہونا ضروری ہے، اگر وہ لونڈی مومنہ نہیں تو اس کے ساتھ نکاح بھی تمہارا نہیں۔ فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کتابیہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا، کتابیہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی وہ لونڈی کے جو دین محمدی پر نہیں، دین عیسوی پر ہے، دین موسوی پر ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے تو وہ کتابیہ لونڈی ہے، تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّ النَّسَّ رَتَّبَ الْحُکْمَ عَلَىٰ عَامَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس لیے کہ نص نے مومنہ لونڈی پر حکم کو مرتب کیا ہے. نص نے حکم مرتب کیا ہے کہ تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن کون سی لونڈی سے؟ مومنہ. فرماتے اس لیے کہ نص نے حکم کو مرتب کیا مومنہ لونڈی کے ساتھ، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری وہ مومنہ جو لونڈی ہیں، فیتقید بالمؤمنۃ، پس حکم کو مقید کیا ہے مومنہ کے ساتھ، حکم کو مقید کیا ہے، فیمتنع الحکم عند عدم الوصف، تو پس کہتے ہیں کہ جب یہ وصف نہیں پایا گیا، یعنی لونڈی ہے لیکن مومنہ نہیں ہے، لونڈی تو ہے لیکن مومنہ نہیں ہے، تو عدم وصف کے وقت حکم بھی ممتنع ہوگا. اگر وہ مومنہ نہیں تو اس سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں. فَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ عِنْدَ عَدْمِ الْوَصْفِ، عدم وصف کے ساتھ وصف جب نہ پایا جائے اس وقت حکم ممتنع ہوگا. فَيَجُوزُ نِكَاحُ الْعَامَةِ الْكِتَابِيَّةِ، تو پس کتابیہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. آگے اس سے ہم نے اس سے پہلے جو پڑھا وہ تھا تعلیق. وہ کیا تھا؟ آگے جو سبق شروع ہو رہا ہے اسی کی دوسری صورت انہوں نے یہ کہا تھی بیان تغییر کے اندر کہ وہ ہے استثناء. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمِن صور بیان تغییر، بیان تغییر کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے الاستثناء. کیا ہے؟ استثناء. استثناء یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے ذریعے کوئی کلام کیا جاتا ہے، جاءنی القوم الا زید، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے. اب یہ جو استثناء ہے نا اللہ کے ذریعے، ہمارے نزدیک جو مذہب ہے ہمارا یعنی احناف کا وہ یہ ہے، ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ جو استثناء کے ذریعے کلام کیا جاتا ہے نا، گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پہلے والے کلام کو کیا ہی نہیں. اللہ سے پہلے جو کلام ہے، جیسے مثال کے طور پر مثال میں جاءنی القوم الا زید، اللہ کے بعد ہے زید اور پہلے ہے قوم. گویا کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اس نے قوم کا ذکر کیا ہی نہیں، قوم کا کلام کیا ہی نہیں، وہ بتانا ہی تمہیں زید کے بارے میں چاہتا ہے. سمجھئے جس بات کو. تو فرماتے ہیں اس کی صورتوں میں سے ایک استثناء بھی ہے. ذهب اصحابنا الى ان الاستثناء تکلم بالباقی بعد الثنیہ، ہمارے اصحاب اس طرف گئے ہیں کہ جو استثناء ہوتا ہے یہ استثناء کے بعد باقی کا کلام ہے. استثناء کے بعد مثال میں نے آپ کو دی ہے جاءنی القوم الا زید، استثناء کے بعد کیا ہے؟ زید ہے. اللہ کے بعد کیا ہے؟ بھائی اللہ کو استثناء کہتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو استثناء کہتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو استثناء کہتے ہیں. پریشان ہو گئے کہ یہ استثناء ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو استثناء ہے گویا اس طرح ہے کہ یہ جو اللہ کے بعد ہے نا، اللہ استثناء ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ کے بعد جو آیا گویا کہ متکلم نے صرف اسی کا کلام کیا ہے، گویا کہ متکلم نے صرف اسی کا کلام کیا ہے. اللہ سے ما قبل جو تھا اس کا گویا کلام کیا ہی نہیں. یہ احناف کا مذہب ہے. احناف اس طرف گئے ہیں، فرماتے ہیں استثناء یہ تو باقی کا کلام ہے. استثناء کے بعد کأنہ، گویا کہ لم یتکلم الا بما باقیہ، گویا کہ اس نے کلام کیا ہی نہیں مگر وہی جو باقی ہے، جو اللہ کے بعد ہے. جو اللہ کے بعد ہے گویا کہ بندے نے کلام ہی صرف اسی کا کیا ہے، گویا کہ اس نے صرف اسی کا کیا ہے، اللہ سے پہلے والے کا کلام ہی وَعِنْدَهُ. اور امام شافعی کے نزدیک فرماتے ہیں صدر الکلام ينعقد علة لوجوب الکل. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جو اللہ سے پہلے بات ہو رہی ہوتی ہے نا، صدر کلام اس کو بولتے ہیں. ایک ہے اللہ سے پہلے اور ایک ہے اللہ کے بعد. اللہ سے پہلے جو ہے اس کو بولیں گے صدر کلام، اس کو بولیں گے صدر کلام، اس کو بولیں گے صدر کلام. فرماتے ہیں کہ جو صدر کلام ہے وہ علت کے طور پر منعقد ہوتا ہے، وہ علت کے طور پر لوجوب الکل، کل کو واجب کرنے کے لیے. یعنی اس مثال کے اندر مثال ہے جاءنی القوم الا زید، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ قوم.
گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کا سارا جو ہے نا ساری کی ساری قوم کے بارے میں بتانا چاہتا ہے. سمجھے؟ ساری کی ساری قوم کے بارے میں بتانا چاہتا ہے. فرماتے صدر کلام کل کو واجب کرنے کے لیے، صدر کلام کل کو واجب. مثال ہے، اس کو دوسری مثال سے سمجھے کہ کوئی بندہ کہتا ہے لفلان علیہ الف، فلاں کا میرے اوپر 1000 ہے، الا 100 سوائے 100 کے، سوائے امام شافعی فرماتے ہیں کہ الا سے پہلے الف تھا 1000. گویا کہ اس بندے کے اوپر جو صدر کلام ہے نا یعنی 1000 کا، وہ کل کا کل واجب ہوا ہے، کل کے کل وجوب کی علت ہے. الا ان الاستثناء یمنعها من العمل، مگر جو الا جو ہوتا ہے نا، الا استثناء جو ہے وہ پورے کے پورے پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا 1000 نہیں، پورا 1000 اللہ کے بعد 100 ان کا ذکر اس نے کیا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ کے بعد جو آ رہا ہے نا وہ پہلے والے کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، پہلے والے کو عمل کرنے سے وہ روک دیتا ہے. بمنزلت عدم الشرط فی باب التعلیق، اور یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تعلیق کے باب میں شرط کا نہ پایا جانا. جیسے کسی شخص نے کہا انتی طالقن، اب اس کا مطلب تھا کہ طلاق فوراً پڑھ جائے، لیکن اس نے آگے ساتھ ہی نا جیسے طلاق آتی ہوئی دیکھی اس نے کہا ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں، اب طلاق تو فوراً پڑھنی تھی لیکن آگے اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو معلق کر دیا، اس کو معلق کر دیا. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے کا سارا واجب ہونا تھا لیکن اللہ نے کیا کیا، اس کو سارے کے وجوب کو مانے بن گیا، رکاوٹ بن گیا، سارا نہیں واجب ہو. تو فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ تعلیق کے باب میں عدم شرط یعنی شرط کا نہ پایا جانا. فرماتے ہیں وہ مثال ہاد فی قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے. ارشاد فرمایا لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء. فرماتے ہیں کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع نہ کرو، کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع نہ کرو مگر برابر برابر، مگر فعند الشافعی، امام شافعی کے نزدیک صدر الکلام ان عقد علت، امام شافعی کے نزدیک صدر کلام علت کے طور پر منعقد ہوا ہے. صدر کلام یعنی کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع نہ کرو، یہ صدر کلام ہے، کھانے کی کھانے کے ساتھ. یہ جو صدر کلام ہے ان عقد علت لحرمت بیع الطعام بالطعام، وہ فرماتے ہیں یہی علت ہے، یہ علت کے طور پر منعقد ہوا ہے کہ کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع کرنا حرام ہے، کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع کرنا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام شافعی کے قول کے مطابق یہ فرمایا کہ لا تبیع الطعام بالطعام، کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع مطلقاً فرما دیا، کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع نہ کرو. فرماتے ہیں ہوا یہ وخرج عن هذه الجملة سورۃ المساوات بالاستثناء، صرف ہوا یہ کہ یہ جو صورت تھی نا اس جملے سے پھر برابری برابری والی صورت نکل گئی. آگے فرمایا کہ الا سواء بسواء، مگر برابر برابر، یعنی کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع نہیں کرو مگر برابر ہو تو پھر کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع کر لو. فرماتے ہیں مگر یہ کہ اس جملے سے نکل جاتا ہے مساوات والی صورت استثناء کے ذریعے. فباقی الباقی تحت حکم صدری، تو پس باقی جو بچ گیا یعنی برابر برابر کو چھوڑ کر وہ صدر کلام کے حکم کے تحت باقی رہ گیا کہ اب تم کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع نہیں کر سکتے، جو برابر برابر نہیں، جو برابر برابر نہیں اس کی بیع نہیں کر سکتے، جو برابر برابر ہے اس کی بیع تم کر سکتے ہو. یہ ہمارا سبق ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ